اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 7 آیاتوں پر گفتگو کریں گے، آیات 97 سے 103 تک۔ ان آیاتوں میں کچھ اہم موضوعات ہیں، مسائل اور سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ مسئلہ کہ یہودی حضرت جبریل علیہ السلام جو مشہور فرشتہ ہے، ان سے وہ بغض و عداوت کیوں رکھتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اور اسی طرح وہ قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اس سے کیوں انکار کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے۔ اور بار بار یہودی وعدے کر کے اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، لیکن وہ ایفائے عہد نہیں کرتے تھے، عہد شکنی کرتے تھے، عہد و پیمان کا پاس نہیں رکھتے تھے، کیوں، کیا وجہ تھی۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر وہ سحر و ساحری پہ دلچسپی رکھتے تھے اور جادو کے پیچھے پڑے تھے، جنتر منتر اس طرح کے عملیات کے پیچھے وہ پڑے تھے، کیوں، آخر کیا وجہ ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر ہم بات کریں گے جادو کی حقیقت پر۔ یہ جو سحر اور ساحری ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کی کوئی حقیقت ہے تو کیا ہے، اس کا ایک اثر ہے یا نہیں ہے، اس کی تاثیر ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، جو مشہور ہے کہ یہ 2 فرشتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جادو کا علم نازل فرمایا۔ کیا یہ ایک حقیقی بات ہے، یہ درست ہے، ایسا ہی ہے؟ تو یہ ہاروت اور ماروت کون تھے، فرشتے تھے یا انسان تھے، ان پر کیا نازل ہوا تھا، اور وہ کس چیز کی تعلیم دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کچھ اہم مسائل ہیں جن کو آج اس درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو 3-4 حصوں میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے، کمپلیٹ کریں گے آج کے اس درس کو۔ پہلے سے میں ہم 97 سے 99 تک کی جو آیاتیں، ان پر گفتگو کریں گے، جو حضرت جبریل علیہ السلام سے متعلق، جس سے یہودی خار کھاتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے۔ تو توجہ فرمائیں۔ فرمایا قل، اے میرے رسول آپ کہیے ان یہودیوں کو، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ، تو وہ سن لے، اس بات کو جان لے، یہ ایک حقیقی بات ہے کہ وہ جبریل نزلہ علی قلبک، اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے تیرے دل پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ تو جبریل علیہ السلام کا اس میں کیا قصور؟ یہ حکم تو حضرت اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیا نا، کہ جا کر آپ نے میرے اس کلام کو، اس کتاب کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا ہے۔ تو اس میں تو اس کا قصور نہیں، اس کا تو صاف مطلب یہ کہ یہودیوں کو اصل بغض، اصل عداوت وہ قرآن سے تھا۔ اگر قرآن سے نہیں بھی تھا تو زیادہ تر ان کو بغض جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ نسلی تعصب کے شکار تھے، وہ مذہبی تعصب کے شکار تھے، وہ اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار کہتے تھے کہ بس مذہب کے ٹھیکیدار ہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی مذہب کے لیے چنا ہے۔ جب بھی کوئی کتاب آئے گی، کوئی نبی آئے گا، وہی آئے گی، وہ صرف ہم پر آئے گا۔ اللہ کے چہتے ہم ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہم ہیں، ہمارے سوا جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ کے ناپسندیدہ ہیں۔ صرف یہودی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ قوم ہے۔ تو اس تعصب نے، اس حسد نے، ضد و عناد نے، اس تکبر نے ان کو حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی دشمن بنایا، قرآن کا بھی دشمن بنایا، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر رسول اس کا بھی دشمن بنایا۔ اور مذہب کی دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اس تعصب نے، اگر آپ مذہبی رویوں کو سمجھنے کی کوشش کر لیں،
جو مذہب والے جس طرح کے رویے رکھتے، ان کے رویوں میں جو تعصب ہے، جو عناد ہے، جو تکبر ہے، جو مذہبیت ہے، جو مذہب پرستی، آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ وہ پھر وہ جو ان کے تعصبات ہے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی. حالانکہ حضرت جبریل علیہ السلام سب سے مشہور ہے نا فرشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس کے بارے میں روح القدس، پاکیزہ روح، وہ کوئی ملاوٹ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے حکم میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہے کہ اس قرآن کو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے تو وہ کسی اور کو دے دے. وہ پاکیزہ روح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے امر میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے روح الامین اس کو کہا ہے، وہ امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرتا. لیکن یہ جو یہودی تھے، ان کو ان کے مذہبی تعصبات نے، نسلی تعصبات نے اس حد تک پہنچایا کہ وہ ایک مقدس روح، ایک امین امانت دار فرشتہ، اس پر انہوں نے بلیم لگایا، اعتراض کیا. نہ صرف اعتراض بلکہ دشمنی. اس حد تک وہ گر گئے کہ یہ جو ہم مشکلات کے شکار ہیں، یہ جو مصیبت کے شکار ہے، یہ سب جبریل علیہ السلام کی وجہ سے، یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. ہمیشہ قہر و غضب ہم پر آتا ہے اسی کی وجہ سے. اتنی بے تکی باتیں، خلاف حقیقت باتیں، خلاف حق باتیں پھر بھی لوگ کرتے تھے. اور عجیب ہے کہ ان کے ماننے والے اپنے مذہبی پیشواؤں کی ان باتوں کو خوشی سے مانتے تھے، اور ہم بھی ایسا کبھی کبھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے نا، تو جبریل کا کیا قصور؟ وہ تو اللہ کا قاصد ہے، اللہ کا سفیر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، فرشتہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے جس نے اس کو قاصد بنایا تم اس کے ساتھ دشمنی کر رہے. کوئی ملک اپنا سفیر دوسرے ملک میں بھیجے اور وہ ملک والا اس سفیر کو نہ مانے، اس کا مطلب اس ملک کو جس نے اس کو بھیجا ہے اس کو نہیں مانے. آپ اللہ کے سفیر کا انکار کرتے عداوت، اس کا تو مطلب ہے آپ اللہ سے دشمنی مول رہے. یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس نے جا کر اس قرآن کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس نے نازل کرنا بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اور پھر اس کتاب کے ساتھ، اس فرشتے کے ساتھ آخر اس کے ساتھ دشمنی کیا، جبکہ یہ مصدقا لما بین یدیہ، جو تمہارے ساتھ کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کیا قرآن ان کتابوں کے خلاف ہے؟ نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام ان کی کتابوں کے خلاف ہے؟ نہیں. آخری پیغمبر رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کتابوں کے خلاف ہے؟ نہیں. کیا قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ان کتابوں کو کینسل کرے، منسوخ کرے؟ نہیں، بالکل نہیں. بلکہ یہ تو مصدق ہے. جو تورات میں اصلی تعلیمات ہے، یہ تو اس کے جو دعوے ہیں، یہ قرآن تو ان کو سچا ثابت کرتا. جو تم نے اللہ کی کتابوں میں اپنی باتوں کو ملایا ہے، من گڑت اپنی روایات، اپنی تاریخ، اپنے قصے، اپنے کہانیاں، اپنی بیجا تعویلات، اپنی غلط تفسیریں، غلط ترجمے، تو شکر کرو کہ یہ قرآن ان سب من گڑت باتوں کو ابھی الگ کر رہا ہے کہ یہ اصلی تورات ہے اور یہ تم نے اس میں ملایا. یہ انجیل کی اصلی تعلیمات ہے، یہ تم نے اس میں ملایا. یہ زبور کی صحیح تعلیمات ہے، اس میں تم نے ملاوٹ کی. جو کوٹ کو سونے سے الگ کرے یہ بہتر نہیں ہے. تمہارے مذہبی پیشواؤں نے ملاوٹ کی ہے سونے میں کوٹ کو. اب قرآن فرقان ہے، وہ اس کوٹ کو اس سونے سے الگ کر رہا ہے کہ یہ سونا یہ کوٹ، تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن تعصب ہے. جس طرح ہم بھی تعصب کرتے اللہ کی کتابوں سے، مانتے تو ہے اس کو، لیکن ہم کہتے ہیں وہ منسوخ. اللہ کی بات کیوں منسوخ ہوتی؟ حق کبھی منسوخ ہوتا ہے؟ 2 اور 2 4 ہے، یہ کبھی غلط ہو سکتا؟ ہاں، قرآن نے ان باتوں کو ضرورت کیا جو انہوں نے اس میں ملایا تھا. وہدن، اور قرآن کی ایک اور صفت کہ قرآن رہنمائی کی کتاب.
تمام جو انسان ہے، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے جو اندھیرے میں پڑے، جن کے عقائد خراب ہے، جن کے اعمال میں بگاڑ ہے، جن کا طریقہ غلط ہے، جو اپنے مقصد سے ہٹے ہیں، جو صراط المستقیم سے ہٹے ہوئے، تو قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جو رہنمائی کرے، ایک شخص سرگردان ہے، ایک شخص غلط راستے پر ہے، دوسرا شخص اس کو راستہ بتائے، تو اس کو مانے اور یا اس کا انکار ہم کریں، اچھی بات ہے، اس کو مان لے۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو بھی اس قرآن کو مانے گا، جو بھی، چاہے وہ کالا ہے یا گورا ہے، کالا ہے گورا ہے، شرق میں رہتا ہے غرب میں رہتا ہے، وہ غریب ہے امیر ہے، وہ کسی نسل سے تعلق رکھتا ہے، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اس قرآن کو مانے گا، یہ قرآن اس کو خوشخبری دے گا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو خلیفہ بنائے گا، زمین میں امام بنائے گا تم کو، اس زمین میں اپنی جماعت میں تم کو ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ، آخرت میں ابدی جنت تم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک اچھا کنسپٹ آپ کو یہ قرآن دے گا، اچھا فکر، اچھا نظر، ہے نا، اور اچھے اعمال کی تم مالک بن جاؤ گے، بہترین انسان تم کو بنائے گا قرآن، اپنے لیے بھی خیر اور انسانیت کے لیے خیر، تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ من کان عدو للہ، تو پھر سنو، جو بھی دشمنی رکھتا ہے اللہ کا، جو اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، حالانکہ فرشتے وَيَفْعَلُ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ صرف اللہ کے اوامر کو، اللہ تعالیٰ کے امور کو عمل میں لاتے، جو اللہ ان کو امر کرتا ہے وہ اسی طرح کرتے، اس کے خلاف نہیں کرتے، تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم فرشتوں سے دشمنی رکھیں؟ فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرًا، فرشتے اللہ کے امور کو، اوامر کو تدبیر دیتے امور کو، اور ہم اس سے دشمنی رکھتے۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ عَمْرًا، اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے اس کو تقسیم کرتے، تو وہ اللہ کے کارندے ہیں، اور ہم اللہ کے کارندوں کا انکار کریں تو اللہ میں چھوڑے گا۔ سرکار کے کارندوں کو، ملازم کو کوئی نہیں مانے تو سرکار ناراض نہیں ہوگا؟ یار یہ ریاست کا ملازم ہے، یہ حکومت کا ملازم ہے، کوئی ہے جو پھر ریاست کے ملازم کو نہیں مانے، اس کے حکم کو نہیں مانے؟ تو فرشتے تو اللہ کے کارندے ہیں، ان امور کو تدبیر دیتے، اور یہ بغض میں آ کر، تعصب میں آ کر، عناد میں آ کر، تکبر میں آ کر فرشتوں کے دشمن بن جاتے کہ جی فرشتے نے قرآن ہمیں کیوں نہیں دیا، فرشتے نے ہمارے لیے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اپنے غلط کاموں کے نتائج کو فرشتوں کی طرف منسوب کر کہ یہ سب فرشتوں کی وجہ سے۔ ورسلہ، اور جو اس کے رسولوں کا دشمن ہے، جتنے رسول نبی آئے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے نا، وہ قاصد ہے، وہ سفیر ہے، وہ نمائندے ہیں، اور ہم جا کر اسے دشمنی بول، ایک پیغمبر کو مانے دوسرے کا انکار کرے، اور یہ تو اس طرح گرے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسولوں کے، نبیوں کے قتل کے در پہ تھے۔ کیوں ہم اس طرح کی تعلیمات دیتے؟ تو بھائی اللہ نے ان کو کہا ہے نا، تو کیا وہ اللہ کے کہے کو مانے گا، تمہارے کہے کو مانے گا؟ جتنے رسول اور نبی ہیں وہ تو اللہ کے حکم پر چلیں گے نا، وہ تو اللہ کی مرضی پر چلیں گے، یا وہ میری مرضی پر چلیں گے؟ تو پھر ہم کیوں دشمنی مول جی یہ رسول کیوں میرے قوم میں نہیں ہے، میرے قوم سے نہیں ہے، اور میں فلان نسل سے ہوں، یہ رسول فلان نسل سے کیوں نہیں ہے؟ تو آپ حق اور حقیقت کو تعصب کے بیچ چھڑاتے ہو، اپنے تعصبات کے بیچ اس کو چھڑاتے ہو۔ اور مذہب کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ حق اور حقیقت کو اپنے تعصبات کے بیچ چھڑاتے، انہوں نے ہمیشہ سچائی کی مخالفت کی، حق کی مخالفت کی ہے اپنے تعصبات کی وجہ سے۔ وجبریل و میکال، اور اسی طرح یہ جبریل اور میکال کے بھی دشمن ہے، میکائیل علیہ السلام،
اچھا میکائل کے تو یہ دشمن نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس لیے اس کو لایا کہ جبریل اور میکائل ایک ہے، دونوں جس طرح کہتے ہیں نا دو بھائی، دو دوست، وہ بھی اللہ کا فرشتہ ہے، یہ بھی اللہ کا فرشتہ۔ اللہ نے میکائل علیہ السلام کو ایک کام دیا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسرا کام دیا، اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو سن لو بے شک اللہ بھی دشمن ہے ایسے کافروں کا، ایسے کافروں کا جو اللہ کے فرشتوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں سے دشمنی رکھتے ہیں، حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ان سے دشمنی رکھتے ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ کے دشمن۔ جو اللہ کے دوست کا دشمن ہے تو پھر اللہ اس کا دشمن ہے نا، یہ سن لے آدمی۔ جو اللہ کی جماعت کا دشمن ہے اللہ پھر اس کا دشمن، اور جو اللہ کی کتابوں کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن۔ تو یاد رکھیں ہمیں بہت احتیاط رکھنی چاہیے، لیکن ہمارے آنکھوں پر تعصبات کے پٹی، ہم اس تعصبات میں اس قدر اندھے بن جاتے ہیں کہ پھر اللہ کی جو کتابیں ہیں ہم ان سے دشمنی میں لیتے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک اے پیغمبر ہم نے نازل کیا آپ کی طرف روشن آیات۔ کوئی مانے نہیں مانے اس کا کام ہے، لیکن اللہ کی جو کتاب ہے قرآن ہے اس کی ساری آیاتیں واضح ہے، بالکل ان پر کوئی پردہ نہیں ہے، وہ مخفی نہیں ہے، وہ مشکل نہیں ہے، وہ گنجلک نہیں ہے، بالکل واضح ہے، غیر واضح نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے علماء نے مذہب کے قرآن کو جو ہے نا مشکل بنایا، ڈبیز پردے اس پر ڈالے، غیر واضح اس کو بنایا، اور یہ باور کرایا ہم لوگوں کو کہ نہیں جی قرآن غیر واضح ہے۔ جب تک تم نے 16 سے 24 علوم تک تم نے پڑھا نہیں ہے تم قرآن کو سیکھ نہیں سکتے ہو، یہ بہت مشکل کتاب ہے، یہ ہماری تفسیروں کے بغیر آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہماری تعویلوں کے بغیر اس کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ حالانکہ اللہ کی جو آیات تھا نا، جو بھی آیات ہوتی، آیات تو ہوتی اس لیے کہ وہ اس چیز کی طرف تم کو رہنمائی کرے جس کی طرف تم کو رہنمائی درکار، اور اگر خود وہ جو نشان راہ ہے، وہ جو علامت ہے، اگر وہ جو ہے نا غیر واضح ہوگا تو آپ اس چیز تک کیسے پہنچو گے؟ ابھی ریاضی میں کچھ نشانیاں ہیں، مثلا پلس، تو اگر یہ پلس کا نشان آپ کے لیے غیر واضح ہوگا تو آپ اس پورے جو ہے نا ریاضی اصولوں کو جانو گے؟ تقسیم کی اپنی ایک علامت، اگر اس کے اوپر ایک نقطہ ہے نیچے ایک نقطہ ہے، اگر میں اس پر 2 نقطے اوپر دوں 2 نقطے نیچے تو آپ کنفیوز نہیں ہو جاؤ گے؟ علامات تو انسان کو کنفیوز نہیں کرتے۔ ہم راستے پر جاتے ڈرائیونگ کرتے تو راستے کے کناروں میں علامتیں ہوتی، ہماری رہنمائی کرتے، آگے کھڈا ہے، آگے موڑ ہے نا؟ تو اگر وہ علامت وہ غیر واضح ہو تو کیا وہ ڈرائیور کنفیوز نہیں ہوئے گا؟ تو اگر اللہ کی آیاتیں نعوذ باللہ مشکل ہے، غیر واضح ہے، تو پھر دین کے معاملات میں ہم کنفیوز نہیں ہو جائیں گے؟ ہم کنفیوز ہو جائیں گے، پھر ہم پریشان ہو جائیں گے، پھر ہم سرگردان ہو جائیں گے، پھر ہم میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کی جو آیاتیں ہیں وہ بالکل بین ہیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، لیکن ان واضح آیاتوں سے کون منہ موڑے گا، کون اس کو چھپائے گا؟ جو فاسق ہوئے گا۔ جو بھی فاسق ہوتا ہے نا وہ قرآن کے آیاتوں سے، اللہ کے آیاتوں سے انکار کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، اس کو جانتے بوجھتے چھپائے گا، جانتے بوجھتے، کیونکہ کفر کہتے ہیں نا ایک چیز کو جانتے بوجھتے چھپانا، اس کا انکار کرنا، اس کی مخالفت کرنا، اور فسق نافرمانی، اپنے حد حدود سے نکلنا، دائرہ حد سے دائرہ حق سے نکلنا، جو حد آپ کے لیے، وہ کہتے ہیں نا اپنے ڈومین میں رہنا، اپنے حد میں رہنا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک حد مقرر کی، تو اس حد سے جب وہ نکلے گا یہ فاسق ہوتا۔ میں نے آپ کو کہا تھا پہلے بھی
کھجور کا جو پل ہے نا وہ چلکے میں پکتے، اس میں نشوونما پاتے. اگر کوئی کھجور کا پھل اس چلکے سے نکل اس چلکے سے نا تو پھر اس کی نشوونما نہ صرف خراب ہو جاتی بلکہ وہ سوکھ کر خراب ہو جاتا. تو عربی میں کہتے ہیں نا فسقط الرطبۃ عن قشرها، وہ جو گدری کھجور ہے اپنے چھلکے سے نکل گیا تو اب بجائے نشوونما کا وہ خراب ہو گیا. فاسق بھی اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے ایک حد مقرر کی. حق کا ایک دائرہ ہے لیکن ہمیشہ وہ اپنے مفادات، اپنی ترجیحات، اپنی خواہشات، اپنے تعصبات کے حوالے سے وہ نکل جاتا ہے. تو جب نکل جاتا ہے پھر وہ حق اور باطل میں کیا تمیز کرے گا؟ بس وہ تو پھر اپنے مفادات کے پیچھے ہے. اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذُوهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. یہ یہودی ایسے لوگ ہیں نا، ان کی فسق کو آپ دیکھیں، یہ اتنے فاسق، ایسے تعصبی، ضد و عناد والے لوگ، ایسے تکبر والے لوگ، جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، چاہے وہ وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا اپنے نبیوں کے ذریعے، جناب نوح علیہ السلام کے ذریعے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، یا خود آپس میں انہوں نے کوئی وعدہ کیا، کوئی ایگریمنٹ کیا، کوئی کانٹریکٹ کیا، کوئی سماجی بندھن، کوئی سماجی کانٹریکٹ انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس کو توڑا، ہمیشہ انہوں نے توڑا. بلکہ ان کی اکثریت نے ایسا کیا. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذُوهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. جب کبھی بھی باندھا انہوں نے کوئی عہد تو چھوڑ دیا، پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں سے. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں رکھتے، وہ حقیقت کو نہیں مانتے، وہ حق کو نہیں مانتے، اس لیے کہ حق اور حقیقت ان کے مفاد کے خلاف، ان کے خواہشات کے خلاف، ان کی ترجیحات کے خلاف، ان کے تعصبات کے خلاف، ان کے جو بیجا عقائد ہے، بیجا افکار ہے، ان کے خلاف. اسی لیے کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی عہد جب ان کے مفاد کے خلاف ہوتا ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے، اگرچہ اس کو انہوں نے اللہ کے ساتھ باندھا. لا الہ الا اللہ ایک اقرار ہے، ایک وعدہ اللہ کے ساتھ، لیکن اپنے مفاد میں اس کو توڑ دیتے، چھوڑ دیتے. اللہ کے ساتھ پھر دوسروں کو بھی اب شریک کرتے جب ہمارا فائدہ ہوتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک وعدہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک عہد ہے، صرف تیری بندگی ہم کریں گے، صرف تیری ہی بندگی کریں گے اور صرف تجھی ہی سے مدد مانگیں گے. لیکن جب ہمیں وعدہ کاتا تو ٹھیک ہے، نہیں کاتا ہے پھر دوسروں سے بھی اللہ کے مقابلے میں مدد مانگتے، اللہ کے مقام پھر دوسروں کے آگے بھی گرتے. تو یہ بھی ایسے لوگ تھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا، اور جب آیا ان کے پاس وہ رسول، ایک رسول، آخری رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں یا رسول سے مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اگر آپ ذرا غور کریں تو اس سے مراد آخری پیغمبر ہے جو ان کی کتابوں میں بھی درج تھا اور آج بھی ہے. جب بھی وہ رسول آیا، اچھا یہ رسول جب آیا نا، یہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ تورات، انجیل، زبور کو کینسل کرے گا، ان رسولوں کے خلاف جائے گا، ان کتابوں کے خلاف نہیں، بالکل ایسا نہیں. مصدق لما معہم، جس طرح قرآن مصدق ہے سابقہ کتابوں کی، اسی طرح اللہ کا جو رسول ہے آخری وہ بھی مصدق ہے، وہ بھی مصدق ہے سابقہ کتابوں کی. تورات کا مصدق، زبور کا مصدق، انجیل کا مصدق. جو صحیح تعلیمات انجیل میں ہے اس کو اللہ کا رسول ایسا آیا کرتا. جو بھی گپلا ہوا ہے اپنی باتوں کو انہوں نے اللہ کی کتابوں میں ملایا ہے اس کو الگ کرتے کہ یہ سونا ہے، یہ کوٹ ہے، یہ اصل، یہ نقل. یہ اللہ کا رسول جو سابقہ کتابوں کے ساتھ کوئی دشمنی عداوت نہیں رکھتا، اس کو کینسل نہیں کرتا، اس کا مصدق ہے. اب آئے اپنی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہے آج کے علماء، مذہبی پیشوا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ سب کہتے ہیں کہ سابق کتابیں کینسل ہے، تورات کینسل ہے، زبور کینسل ہے، انجیل کینسل، ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل وہ کینسل ہے، وہ ایک وقت میں تھی، ابھی نہیں ہے. رسول مصدق ہے تو آپ تو
کیونکہ وارث تو آپ ہے رسول کا، تو آپ بھی مصدق بن جائے نا. آپ بھی عیسائیوں پر اصلی انجیل کو کھول دیں کہ اے عیسائیوں، 2 ارب عیسائیوں، انجیل کو مانتے ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو یہ اصل انجیل، اور یہ ہے تمہارے ان مذہبی پیشواؤں کی ملاوٹیں، یہ سونا ہے، یہ کوٹ. یہودیوں کو بولو، اے یہودیوں، تم تورات کو مانتے ہو نا، عہد نامہ عتیق کو مانتے ہو، زبور کو مانتے ہو، تو یہ اصلی تورات، اصلی زبور، اصلی عہد نامہ، اصلی تعلیمات، اور یہ وہ باتیں جو تمہارے مذہبی پیشواؤں نے خود ساختہ طور پر ان میں ڈال دی. کتنا اچھا ہوتا اگر اسلام کرتے، لیکن ہم تو اس نہیں کرتے. آپ تو اس کو ٹچ ہی نہیں کرتے بالکل، بائبل کو اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے. تو ہم بھی تو پھر تعصبی ہے نا. اگر وہ تعصبی ہے قرآن کے حوالے سے، تو کیا ہم تعصب نہیں رکھتے؟ ہاں مانتے ہیں اس کو، ہم سب مانتے ہیں، تو مانتے ہیں پھر اس کو، اس کی تصدیق بھی تو کرو نا، اس کے صحیح تعلیمات کی. لما نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. تو جب اللہ کا رسول آیا، جبکہ وہ مصدق تھا، ہونا چاہتا ہے کہ اس کا خیر مقدم کرتے تھے، سب سے پہلے اس کو مانتے تھے، ہے نا، اور اس کے انتظار میں تو بیٹھے تھے. ان کی کتابوں میں تو یہ بات لکھی تھی، وہ اپنے بچوں سے زیادہ اس کو جانتے تھے کہ آخری رسول یہی ہے. تو اس کو مانو، خیر مقدم کرو، سب سے پہلے ماننے والے بن جاؤ. لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ یعنی جو کتاب والے، کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، اللہ کی کتاب کو پیچھے اپنے پیٹھ کے چھوڑ دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. یعنی تورات نے ان کو، تورات میں ہے کہ آپ نے اس کو ماننا ہے، اس جگہ میں انہوں نے تورات کو پیچھے کر دیا. انجیل میں ہے، انہوں نے اس جگہ میں انجیل کو پیچھے کی. باقاعدہ انجیل میں، تورات میں، زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. یہ جانتے تھے اس کو، انہوں نے اس کو پیچھے کیا. اور یہ جانتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب آخری کلام، لیکن وہی بات ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے نا پس پش ڈالا تعصب میں آ کر. تو تعصب ہم نے نہیں کرنا ہے، پھر مذہبی تعصب بالکل ہم نے نہیں کرنا. حسد، عناد، بغض، عداوت، تکبر، حق اور حقیقت کا نہیں کرنا ہم لوگوں نے. اگر کریں گے پھر ہماری حالت بھی یہی بنے گی. اب آتے ہیں درس کی تیسری حصے کی طرف، اور اس کو جاننے کی کوشش کریں. آپ سے توجہ میں چاہتا ہوں. ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو، اصلی تعلیمات کو، تورات، زبور، انجیل کا چھوڑ کر، واتبعوا، انہوں نے پیروی کیا. اچھا، سونے کو چھوڑ کر یہ کوٹ کے پیچھے بھاگے، حق کو چھوڑ کر باطل کے پیچھے بھاگے، اللہ کی کتابوں کو چھوڑ کر اپنے جو مذہبی پیشوا ہے نا ان کی من گھڑت باتوں کے پیچھے چلے، اور اللہ کی باتوں کو، تعلیمات کو چھوڑ کر یہ جادو کے پیچھے چلے. واتبعوا، انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، جو تلاوت کرتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، ملک سلیمان پر. یہ تلاوت کیا ہے؟ اور شیطان ملک سلیمان پر کیسے تلاوت کرتے تھے؟ ہمارے علماء انہوں نے بڑا اس کو آسان کر دیا کہ جی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے شیطان تھے، وہ جادو کرتے تھے، جنات تھے، جادو کرتے تھے. تو حضرت سلیمان نے ان سب کو جو ہے نا، ان کی کتابوں کو چھین لی، ان کو بگایا، ان کی کتابوں کو اپنی کرسی کے نیچے دبایا. پھر جب حضرت سلیمان اس دنیا میں نہیں رہے تو انہوں نے پھر سے ان کتابوں کو، جادو کی کتابوں کو نکالا اور پھیلایا اس کو کہ جی سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ جادو پر قائم تھی، اس کی جو بادشاہ تھی وہ جادو پر قائم تھی، اصل چیز جادو ہے. پھیلا پھیلا کر، پڑھا پڑھا کر جو نا انہوں نے ان کو جادوگر بنایا، اور جادو کو یہ وہ کہتے. بے شک تلاوت کا ایک معنی ہے پڑھانا، پڑھنا، تلاوت کرنا، لیکن اس کا ایک معنی ہے چرچا کرنا، ایک چیز کو پروپیگیٹ کرنا، ایک چیز کو پروپیگیٹ کرنا، ایک چیز کا چرچا کرنا. آپ ایک عربی محاورہ ہے نا، فلان یتلو علی فلان یقول علیہ،
فلان شخص نے فلان شخص کے خلاف جھوٹ بولا یا بولتا ہے اور غلط بیانی کرتا ہے. یعنی ادھر بات یہ تھی کہ جو شیطان تھے نا، شیطان انسانوں میں بھی ہے اور شیطان جنات میں بھی ہے. پڑھا ہم لوگوں نے نا بار بار. یہ جو انسانی شیطان تھے اپنے مفاد میں انہوں نے کیا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کمالات عطا فرمائے تھے، ایک بڑی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی، بہت چیزوں کو اس نے مسخر کی تھی، ہواؤں کو مسخر کی تھی، پرندے مسخر تھے. پڑھا آپ لوگوں نے نا. انہوں نے باور یہ کرایا ان شیطانوں نے کہ جی وہ جو سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہی نا وہ اصل میں جادو پر قائم تھی. اس کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اصل کمال اس انگوٹھی بھی تھی. اس کے پاس کچھ نقوش تھے، نقش سلیمانی، اور اس کے پاس اسم اعظم تھا. اس کے پاس کچھ عملیات تھے، کچھ اورات تھے، کچھ وظائف تھے، کچھ جنتر تھے، کچھ منتر تھے، کچھ جنات کے ذریعے سے ایسا وہ کرتے تھے. یہ ساری حکومت، ساری بادشاہت، یہ کمال، یہ ہنر، یہ تسخیر، یہ اس کے پیچھے جادو تھا. اس کے پیچھے علم نہیں تھا، اس کے پیچھے علم نہیں تھا، اس کے پیچھے وحی نہیں تھی، اس کے پیچھے اللہ کی تائید نہیں تھی، اس کے پیچھے جادو تھا. اس کو اتنا پروپیگیٹ کیا، اتنا کہ وہ ایک بیانیہ بن گیا، جس کو نا بیانیہ ہم کہتے. شیطانوں نے اس چیز کو ایک بیانیہ بنا دیا اور سب نے اس کو مانا. یہ واقعی یار جادو میں تو بڑا زور ہے. جادو کے زور سے تو انسان اڑ سکتا ہے، جادو کے زور سے تو وہ جنات کو مسخر کر سکتا ہے، جادو کے زور پر تخت کو لا سکتا ہے، جادو کے زور پر بادشاہ بن سکتا ہے، جادو کے زور پر پرندوں کو مسخر کر سکتا ہے. آج بھی عقیدہ ہے نا اکثر و بیشتر کہ جادوگر بڑے کمال کے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایسے جنتر منتر، ایسے وظائف ہوتے. تو یہ بیانیہ اس دور سے لے کر آج تک، ابھی مجھے معلوم ہے کہ یہودیوں کا یہ بیانیہ ہے یا نہیں ہے، لیکن عیسائیوں کا، ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا یہ بیانیہ آج بھی. آج بھی یہ لوگ جادو کو اسی طرح حقیقت مانتے، جادو کے اثر کو، ہے نا، جادو کے اثر کو، تاثیر کو بالکل یہ مانتے. بے شک ایسا ہو سکتا، عملیات کے ذریعے، جنتر منتر کے ذریعے، تعویذ گنڈوں کے ذریعے، اوراد وظائف کے ذریعے، عملیات کے ذریعے، حاضرات کے ذریعے وغیرہ وغیرہ نا، یہ سارا کچھ. تو یہ بیانیہ شیطانوں نے بنایا. یہ بیانیہ اتنا پاپولر بن گیا کہ سارے یہودی، سارے عیسائی اسی بیانیے پر چلے. علم کو چھوڑا، سائنس سے منہ موڑا، ٹیکنالوجی سے منہ موڑا، جو قوانین فطرت ہے، جو فطرت کے قوانین ہے اس سے منہ موڑا، جو اللہ کی مشیت، اس کی سنت، جو کار فرمائے کائنات میں، اس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا، جادو کے پیچھے چلے. المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان ایسا کر، اور آج مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے. ہاں کچھ کا ضرور نہیں ہوگا، لیکن اکثر بیانیہ یہ ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور وہ پیروی کی، وہ پیچھے پڑے، ہے نا، اس چیز کے جس کو بیانے بنا شیطان نے، علی ملک سلیمان، ملک سلیمان پر، یعنی جو اس کی بادشاہی اس پر انہوں نے یہ بیانے بنا تھا. علی ملک سلیمان، ہمارے علماء ادھر علی کو فی کے معنی میں لیتے، ہے نا، ملک سلیمان میں نہیں، ملک سلیمان پر، یعنی اس کی بادشاہی جادو پر چلتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. وما کفر سلیمان، دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان کافر نہیں تھا، وہ خلاف حق کے انسان نہیں تھے، وہ حقیقت کے خلاف جا سکتے تھے، وہ تو حقیقت شناس انسان تھے، وہ تو حقیقت اور حق کے پیروکار تھے. وہ کیسا جادو پر جو ہے نا چلے گا؟ ایک پیغمبر جادو پر چلے گا؟ نبوت ایک جادو کا عمل ہے. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن یہ شیطان تھے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جھوٹ بولا. کس پر؟ حضرت سلیمان پر، اس کی حکومت پر، اس کی تسخیری پاور پر، اس کی صلاحیتوں پر جو اللہ نے اس کو دی تھی، وہ اس علم پر جو اللہ نے حضرت سلیمان کو دیا تھا، جس کے ذریعے سے وہ ایک بڑا بادشاہ بنا تھا.
انہوں نے اس حقیقت کا انکار کیا. یعلمون الناس السحر، پھر وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو سحر کا. سحر کیا ہے؟ جادو کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو جادو کو ایک حقیقت مانا جاتا، اس کی تاثیر کو بھی مانا جاتا. اور جی ابھی میں نے پڑھا ایک کتاب میں، بہت بڑا مفسر ہے ہمارے ملک میں، کروڑ کے فالوور ہے. وہ کہتے ہیں جی سحر میں، جادوگر اس میں یہ کمال ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ انسان کو گدھا بنا دے اور گدھے کو انسان بنا دے. بالکل چیزوں کی حقیقت کو بدل دے. پتھر کو سونا بنا دے اور سونے کو پتھر بنا دے. کالے کو سفید، سفید کو کالا. بالکل وہ کر سکتے. ان عملیات میں پھر ایک اور مفسر کو میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں جادو کو تو چھوڑو، جو ہمارے پاس عملیات ہے جس کو روحانی علم کہا جاتا، وظیفے، اوراد، اعمال قرآنی، روحانیت، اس میں اتنا کمال ہے بولتے. یہ کہتے ہیں بالکل اس میں کمال کہ اس سے انسان کدھر سے کدھر پہنچ سکتا. اور اس کو بھی چھوڑیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جادو میں اتنا اثر ہے کہ وہ ایک پیغمبر پر اثر کر سکتے. یہودیوں کے پاس ایسے ایسے جو نا جادو کے گر تھے، ان کے ایک بڑے جادوگر نے یا اس کی بیٹیوں نے یا مل کر انہوں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا. ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے سے 1 سال تک جو ہے نا اس جادو کے زیر اثر رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات پر بھی جادو نے اثر کیا. یہ کام میں نے کیا نہیں ہے جبکہ اس کو کیا تھا. یہ کام میں نے کیا ہے لیکن اس کو کیا نہیں تھا. ہاں مجھے بتائیں، یعنی جادو کا باقاعدہ اثر مانتا. جب وہ پیغمبر پر اثر کرے گا ان کے عقیدے کے مطابق تو ہم پر بھی تو کرے گا نا. اسی لیے ہم سب کو انہوں نے باور کرایا کہ ان کے جادو میں، منتروں میں، جنتروں میں، اوراد میں، وظائف میں، ان کے ٹوٹکوں میں، ٹونوں میں بڑا اثر ہے. اور پھر عالم اسلام کو بھی جو ہے نا انہوں نے اپنے پیچھے لگا دیا. کدھر حقائق، کدھر فطری قوانین، کدھر سائنس، کدھر ٹیکنالوجی. دنیا کہاں سے کہاں پہنچی، چاند پر دنیا پہنچی. نت نئے جو ہے نا ایجادات انہوں نے کی. ایٹم کو انہوں نے توڑا، الیکٹران کو انہوں نے دریافت کیا. لیکن یہ لوگ ابھی بھی عالم اسلام اور مسلمانوں کو اپنے پیچھے لگاتے اس رکے بتی کے پیچھے کہ نہیں، اصل چیز وظیفہ ہے، اصل چیز ہمارا ورد ہے. چھوڑو یار نیوٹن کے قوانین کو، اس میں کیا ہے. ہمارے ساتھ جو ٹوٹکے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے نا جو ٹونے ہیں، اس میں بڑا اثر ہے. ان ٹونوں کو سیکھو، سائنس کو چھوڑ دو، ٹیکنالوجی کو چھوڑ دو. ہمارے پاس اعمال قرآنی کی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھو، اس کے اوراد کو پڑھ لو. ان کے حروف میں، ان کے الفاظ میں اتنا زور ہے نا، اگر اس کو ایک ترتیب کے ساتھ آپ پڑھو گے تو آپ اڑ جاؤ گے. آپ پانی میں چل سکو گے، آپ بیماریوں کا شفا کر سکو گے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ہے. تو اس بیانیے نے آج پھر عالم اسلام کو اس تک پہنچایا. اس وقت ان کو، آج ہمیں. اور اللہ کہتے کہ سلیمان نہیں تھا ایسا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سحر کیا ہے. یہ صرف ایک نظر بندی ہے، نظر بندی کا ایک فن ہے یہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا فریب نظر، آنکھوں کا دھوکہ، جس کو ہم کہتے ہیں شعبدہ، جس کو ہم ٹرک کہتے ہیں، میجک کہتے ہیں. ایک ہنر اس کو کہتے، ایک کرتب اس کو کہتے، ایک تخیل اس کو کہتے. یہ ہے بس، صرف ایک تخیل ہے، ایک شعبدہ ہے، ایک ٹرک ہے، ایک فریب ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کا سبب مخفی ہے. حقیقت ایک چیز ہے، وہ اپنی نرمندی سے، اپنی چالاکی سے دوسرے کو کچھ اور دکھاتا ہے، کچھ اور دکھاتا ہے. اس کا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کا خیال ہے کہ وہ پانی پر تیر رہا ہے، حالانکہ وہ پانی پر نہیں تیر رہا ہے. اس نے ایک کمال کیا ہے، اس کمال کے مطابق آگے جا رہا. اللہ نے فرمایا کہ جادوگر ایک چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا.
ولا یفلح الساحرون، ولا یفلح الساحرون سورہ یونس میں، کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جو بھی کرے وہ کامیاب نہیں ہوتا، حقیقت کو بدل نہیں سکتا اپنے ٹوٹکوں سے، اپنے تعویذوں سے. کسی کا لیور کام چھوڑ گیا تو یہ تعویذ سے ٹھیک ہوگا؟ کسی کو شوگر ہے تو یہ تعویذ سے ٹھیک ہوگا؟ کسی کے گھر میں غربت ہے تو امیری تعویذوں سے آئے گا؟ یہ جو آج دنیا میں ہم ترقی دے رہے ہیں، اس کے پیچھے جادو ہے یا سائنس ہے یا ٹیکنالوجی ہے؟ دنیا کو اتنی ترقی سائنسدانوں نے دیا، جادوگروں نے دیا؟ بتاؤ. یہ جو ٹرینوں میں ہم بیٹھتے ہیں، یہ جو گاڑیاں ہم چلاتے ہیں، یہ جو موبائل ہمارے سامنے، یہ جادوگروں نے بنا اس کو. یہ جو میڈیسن میں، میڈیکل میں اتنی ترقی ہوئی، یہ جادوگروں کی وجہ سے ہوا. ایک کمال مجھے جادوگروں کا بولو، ایک تعویذ کا اثر مجھے بولو سوائے جھوٹ کا. بس عورتوں کو، دوسروں کو، تیسروں کو دھوکے میں ڈال اپنے اگر واقعی تمہارے کام میں اس قدر حقیقت، تو آج تم کو مالدار ہونا چاہیے تھا، آج زمین میں تم بادشاہ ہوتے تھے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج انہوں نے ایک بیانیہ بنا. میں بہت، یقین کرے، بہت مایوس. حالانکہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے اپنے حکمرانوں سے، کہ ہمارے بڑے بڑے حکمران بھی جا کر جو ہے نا اپنے بازوؤں پر جو ہے نا ان کے منتر کو باندھتے، اپنی حکومتوں کو منتروں پر چلاتے. ہمارے بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے پوسٹوں پر بیٹھے، کسی پیر کے ساتھ تعلق، کسی پیر کا مرید ہے، ایک جنتر کو الاپ رہا ہے، ایک منتر کو الاپ رہا ہے، ایک ورد، ایک وظیفہ. تو کیا اس طرح دنیا چلتی؟ ترقی اس طرح ہوتی؟ جب ہمارے حاکم اس طرح ہوں گے پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں، سورہ اعراف کی آیت 116 میں، سحروا اعین الناس، انہوں نے سحر کیا لوگوں کی آنکھوں پر. تو معلوم ہو کہ ایک نظر بندی ہے، ایک نظر بندی ہے. اور فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیات 66 میں، یخیل الی من سحرہم انہا تسعی، کہ انہوں نے جو ہے نا اپنے سحر کے بلبوتے پر، موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا نا کہ وہ جو ساحروں نے سحر کیا ہے ان کی وجہ سے انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ گویا کہ وہ رسیاں سام بن کر دوڑ رہے ہیں. یہ سورہ طٰہٰ کی آیات آپ کے سامنے میں پڑھنے جا رہا ہوں. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو. موسیٰ نے جادوگروں کو کہا تو اچانک ان کی رسیاں، ان کی جادوگر تھے، ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں خیال میں آئے اس کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آئے. ان کے جادو کی وجہ سے گویا کہ وہ دوڑ رہی ہے، حقیقت میں ایسا نہیں تھا. تو معلوم ہوا کہ جادو کیا ہے؟ ایک خیال ہے. لیکن ہمارے علماء نے اس کو ایک حقیقت مانا اور اس کا اثر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا مانا. جبکہ قرآن نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت 8 میں، اس میں آپ پڑھنا، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور کہا ظالموں نے کہ تم پیروی نہیں کرتے لیکن ایک ایسی شخص کے جس پر جادو ہوا ہے. ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ اس پر جادو ہوا ہے. اور اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو ان ظالموں کو کہ وہ آپ پر کیسے کیسے بلیم لگاتے اور کہتے کہ آپ پر جادو ہوا ہے. اچھا یہی آج ہم بھی کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. لبید بن اسم ایک جادوگر تھے، پھر انہوں نے اس کو بلایا ادھر سے کہ بھائی اس آدمی پر ایک جادو کرو، زور کھا نا تاکہ جان ہماری چھوٹ جائے. میدان میں تو ہم اس کو شکست نہیں سکتے، میدان عمل میں ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے، تو لہٰذا اپنے جادو کے بلبوتے پر اس کو آپ شکست دیتے. پھر اس نے زور کی جادو کی. ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے نا بچہ کام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور کنگھی انہوں نے لیا، پھر وغیرہ وغیرہ سارا کچھ، وہ جادوگروں کے جو ہوتے ہیں نا وہ ساری باتیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیمار ہوئے، اور آپ بیمار ہوئے اور آپ بالکل
گلتے جا رہے تھے، اور آپ ایک کام میں نے کیا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، تو پھر آپ بہت پریشان ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو 2 صورتیں آخری انشاءاللہ بتاؤں گا نا اس کو ان کے ساتھ، حالانکہ وہ مکی صورتیں اور یہ کہتے کہ جادو مدینے میں ہوا تھا، تو ان صورتوں کا ادھر کیا لینا دینا؟ پھر وہ جادو کا جو ہے نا اثر ختم، اور ہمارے علماء بولتے تھے کہ رسول تو انسان ہوتے، انسان پر جب فطری قوانین اثر انداز ہو سکتے تو جادو بھی تو فطری چیز۔ عجیب ہے کہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے علماء بہت سارے وہ جادو کو ایک سائنس بتاتے، کہتے ہیں سائنسی حوالے سے بھی ٹھیک، یعنی واقعی کچھ ایسے الفاظ ہے، کچھ ایسے حروف ہے، اگر اس کو ایک ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں، ایک ترتیب کے ساتھ وظیفے کے طور پر، ان میں واقعی ایسا اثر ہے کہ کوئی کسی پر جادو ہو جائے، کوئی بیمار ٹھیک ہو جائے اور ٹھیک بیمار ہو جائے، جبکہ سائنسی اصولوں کو ہم سب جانتے ہیں۔ سائنس تو ایک رویہ ہے، سائنس تو مشاہدے پر کام کرتے، سائنس تو تجربوں پر کام کرتے، سائنس تو مادے پر کام کرتے، میٹر پر کام کرتا ہے نا اپنی حالتوں میں۔ تو آپ مجھے بتائیے کون سا سائنس ہے؟ تم نے وہاں دور شہر میں ایک جنتر پڑا اور میں دور شہر میں اس جنتر سے گر پڑا، ایسا ممکن ہے؟ گاڑی میں پٹرول نہیں ہے، تیل نہیں ہے، اور تم نے ایک جادو کے ایک منتر کیا اور گاڑی بغیر تیل کا چل پڑا، ایسا ممکن ہے؟ اللہ کا واسطہ اس قوم کے ساتھ ایسا مت کرو۔ میں تو مذہب کے علماء سے یہی درخواست کروں گا، کیا ٹرک کے بتے کے پیچھے اس قوم کا بھی مت لگوا کے اپنے معمولی مفادات کی خاطر اندھی تقلید کے شکار ہو تم۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو، اگر تمہارے بزرگ ایسا نہیں بولتے نا تو آپ ایسا نہیں بولتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن سے زیادہ تم روایات کو ترجیح دیتے ہو، اگر وہ روایات نہیں ہوتی تمہاری کتابوں میں آپ کبھی ایسا نہیں کہہ سکتے تھے۔ تم اپنی روایات کے شکار ہو، اسیر ہو، تم مقلد محض ہو، اندھی تقلید کا تم شکار ہو، تمہارے اپنے مذہبی تعصبات ہیں یا تمہارے کچھ خواہشات اور مفادات ہیں۔ اس وقت نکلو 21ویں صدی سے، 21ویں صدی نکلو اس سے، اس قوم کو بھی نکالو اس دندوں سے۔ یہ جو شیطانی بیانیہ ہے نا، اس بیانیے سے عالم اسلام کو نکال دو۔ کوئی اس کو جو ہے نا ایک نفسیاتی سائنس سمجھ رہا ہے، ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا جی، ایک نفسیاتی سائنس، جو نفسیات کے ایکسپرٹ ہے وہ جادو کرتے تھے۔ آج بھی نفسیات ایک علم ہے، ایک سائنس ہے، میں مانتا ہوں اس کو۔ ہم بیمار ان کے پاس جاتے ہیں، نفسیات والوں کے پاس جاتے ہیں نا، تو کیا وہ ہمیں جادو بولتے ہیں، تعویذیں لکھتے ہیں ہمیں؟ نفسیات کے ہمارے شہر میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہے؟ ہم جاتے ہیں ان کے پاس نا، جو سائیکیٹرسٹ ہے وغیرہ، تو کیا وہ ہمیں تعویذیں لکھتے یا دوائیاں لکھتے؟ تو خدا کے لیے ایسا نہیں کرو یار، اس قوم کے ساتھ ایسا نہیں کرو۔ 21ویں صدی کے تقاضوں کو جانو۔ میں تو یہ کہتا ہوں، صرف معمولی مفاد کی خاطر ساری عورتوں کو تم نے اپنے پیچھے لگایا، الا ماشاءاللہ وہ تمہارے پاس آئے اور تم اس کو جھوٹ بولو کہ جی تمہارے جو ہے نا ساس نے تم پر جادو کیا، بہو نے جادو کیا، نند نے تعویذ کیے، فلان نے تعویذ کیے، تو گھر میں تم نے دشمنی ڈالا نہیں ڈالا؟ یہ تمہاری وجہ سے شوہر میں تھار آ جائے، اپنا رونا روئے، اور تم اس کو بولے تمہارے ساس نے تم پر تعویذ کی، تمہارے دوست نے تم پر تعویذ کی، تمہاری بابی نے تم پر تعویذ کیا، دشمنی بن گئی نہیں بن گئی؟ کیوں پھوٹ ڈالتے ہو مسلمانوں میں؟ کیوں ترقی کے راستے سے روکتے ہو لوگ؟ کیا ان مسلمانوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تو ان مسلمانوں نے تو آج تک تم لوگوں کے ساتھ اچھا کیا، یہ کھاتے ہیں، یہ کماتے ہیں، بیچارہ سارا کچھ تمہیں مفت میں دیتے ہیں، ان کی زکاتیں، خیر خیرات، صدقے، سارا کچھ تمہارا ہے، انہی کی محنتوں پر تم پل رہے ہو، تم چل رہے ہو، انہی کے ساتھ ایسا تم کرتے ہو۔ دنیا کہاں گئی؟ اس قوم کو تم نے ادھر لگایا۔ تو پھر میں آپ کو کہوں، میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ احترام کے ساتھ، ایک ادب کے ساتھ، کہ یہ 21ویں صدی ہے،
ہے نا. 21ویں صدی کے تقاضوں کو تم نے جاننا ہے اور اس قوم کو جو ہے نا 21ویں تقاضے جو ہے نا اس کو ان کے سامنے تم نے رکھنا ہے. اس قوم کو ابھی تم نے روشنی کی طرف لانا ہے, اس کو ان تاریکیوں سے نکالنا ہے, وہ بھی قرآن کے ذریعے سے. تو آج ہم اتنا ہی پڑھ سکے جادو پر. کل انشاءاللہ کچھ آروت اور ماروت کے بارے میں رہے, کل کے انشاءاللہ سبق میں تفصیل کے ساتھ آروت اور ماروت کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون تھے, فرشتے تھے, نہیں تھے, وہ کس طرح کا جادو کرتے تھے, کس طرح کے عملیات کرتے تھے. وما علینا الا البلاغ.